علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین صفحہ نمبر 240 ہے، جو آج ہم نے نیا باب شروع کرنا ہے۔ 24 اس باب کا نمبر ہے اور نام ہے باب تغلیظ عقوبۃ من امر بمعروف او نہا عن منکر وخالف قولہ فعلہ۔ اس بات کا بیان کہ جو شخص نیکی کا حکم دے یا برائی سے روکے لیکن اس کا اپنا قول اس کے فعل کے مخالف ہو تو اس کی بڑی سخت سزا ہے۔ تو آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے جو ہم نے باب ختم کیا تھا وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا باب تھا، ٹھیک ہے۔ تو اب اس بات کا بیان ہے کہ آپ امر بالمعروف و نہی عن المنکر تو کر رہے ہیں لیکن آپ کا عمل جو ہے وہ آپ کی بات کے یا آپ کی قول کے مخالف ہے۔ آیات وہ لائے ہیں سورہ البقرہ کی آیت 44 سے۔ قال اللہ تعالی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے نفسوں کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو؟ کیا پس تم سمجھتے نہیں، یعنی غور و فکر نہیں کرتے کہ یہ جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور یہ حکم کیا تمہارے لیے نہیں ہے کہ تم خود اس پر عمل نہیں کرتے، اپنے نفسوں کو بھلائے بیٹھے ہو، یعنی خود ان نیکی کی باتوں پر عمل نہیں کرتے۔ وقال تعالی یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ سورہ صف کی آیات 2-3۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو؟ اللہ کے ہاں یہ بات بڑی ناراضی والی ہے کہ تم وہ باتیں کہو جو تم نہ کرو، یعنی انسان بڑی بڑی باتیں تو کرے لیکن اس کا عمل اس کے مطابق ہی نہ ہو، یعنی عمل میں زیرو ہو اور باتیں وہ بہت کرے۔ وقال تعالی اخبارا عن شعیب صلی اللہ علیہ وسلم وما اريد ان اخالفکم الی ما انہاکم عنہ۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 88 سے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کا یہ قول نقل فرمایا۔ شعیب علیہ السلام خطیب الانبیاء ہیں اور وہ باعمل بھی تھے۔ وہ کہنے لگے کہ میں نہیں چاہتا کہ میں تمہیں جس چیز سے روکتا ہوں میں خود وہ کر کے تمہاری مخالفت کروں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ قول کیوں آیا ہے کہ جو بات کرو وہ عمل میں بھی شامل کرو۔ اب اس میں جو حدیث آئی ہے 198 ہے، اور اس میں اللہ رحم فرمائے بہت ہی یعنی کہ سزا جو بیان کی گئی ہے۔ وعن ابی زید اسامۃ ابن زید ابن حارثۃ رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول۔ ابو زید اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے ان کو فرماتے ہوئے سنا، یؤتی برجل یوم القیامۃ فیلقی فی النار فتندلق اقطاب بطنہ فیدور بہا کما یدور الحمار فی الرحا۔ قیامت والے دن آدمی لایا جائے گا اور آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ فیلقی فی النار، تو اس کو آگ میں ڈال دیا جائے گا تو اس کی انتڑیاں باہر نکل آئیں گی، وہ انہیں لے کر ایسے گھومے گا جیسے گدھا چکی میں گھومتا ہے۔ کما یدور الحمار فی الرحا، یعنی جیسے گدھا چکی میں گھومتا ہے اس طرح سے وہ اپنی انتڑیوں کے ساتھ گھومے گا۔ فیجتمع الیہ اہل النار فیقولون، تو اس کے گرد جہنمی جمع ہو جائیں گے اور کہیں گے یا فلان ما لک، اور کہیں گے کہ اے فلاں تجھے کیا ہوا ہے؟ الم تک تأمر بالمعروف وتنہی عن المنکر، کیا تو نیکی کا حکم نہیں دیتا تھا اور برائی سے نہیں روکتا تھا؟ فیقول، تو وہ کہے گا بلا کنت آمر بالمعروف ولا آتیہ وانہی عن المنکر وآتیہ، متفق علیہ۔ اب وہ جواب کیا دے گا کہ ہاں یقیناً میں وہی ہوں، یعنی اب وہ لوگ حیران ہو کے پوچھیں گے کہ تو اس انجام کو کیسے پہنچا، حالانکہ تو ایسا شخص تھا جو لوگوں کو تبلیغ کرتا تھا، ان کو نیکی کا حکم دیتا اور برائیوں سے روکتا تھا۔ تو وہ کہے گا ہاں میں وہی ہوں کہ میں یعنی ایسا کرتا تھا، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتا اور برائی سے روکتا، لیکن میرا حال یہ رہا کہ میں لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتا تھا لیکن خود وہ نیکی نہیں کرتا تھا،
اور دوسروں کو تو برائی سے روکتا تھا لیکن خود اس کا ارتکاب کرتا تھا۔ بخاری اور مسلم متفقن علیہ روایت ہے۔ تو اس میں علماء اور داعیان حق اور مصلحین امت کے لیے سخت تنبیہ ہے، یعنی وہ لوگ جو دنیا میں اصلاح کا فریضہ اٹھائے ہوئے ہیں اور لوگوں کی نظروں میں بہت بڑے بڑے مصلح ہیں، حق کی طرف بلانے والے ہیں، علماء ہیں بڑے بڑے، لیکن ان کا اپنا عمل اس واعظ و نصیحت کے خلاف ہوتا ہے جو وہ اسٹیج پر، منبر اور محراب پر لوگوں کو کرتے ہیں۔ اور اس حدیث میں اسی طرح تمام قسم کے لیڈرز جیسے والدین ہیں، اساتذہ ہیں، پیر فقیر، مذہبی سیاسی لیڈر، ان سب کے لیے انتباہ ہے، یعنی ان کو خبردار کیا گیا ہے کہ دوسروں کو تو اچھی باتیں کہتے ہیں مگر خود ان پر عمل نہیں کرتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس حالت سے بچائے، یعنی کہ بہت ہی ہلا دینے والی حدیث ہے، اور اس میں جو سزا بتائی گئی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہم کہیں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ ہمارا اپنا عمل بھی اس پر گواہ ہو، یعنی ہم وہ خود کرنے والے بھی ہوں۔ اور بعض اوقات آپ نے یہ دیکھا کہ کچھ ایسے بھی بزرگ گزرے ہیں کہ جن کے عمل میں اگر کوئی بات نہیں ہوتی تھی لیکن وہ بات انہوں نے دوسروں کو بتانی ہوتی تھی تو وہ پہلے وہ عمل کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد لوگوں کو بتاتے تھے۔ اور بعض اوقات سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ انسان کو ایسی کیفیات میں ڈالتے ہیں، ایسے حالات سے گزارتے ہیں کہ وہ باتیں جو آپ لوگوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کے اپنے عمل میں نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ آپ کو آزماتے ہیں کہ لو کرو، اب دیکھو، دکھاؤ کہ تم اس آزمائش میں پورے اترتے ہو کہ نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی ہم بات کریں، اور اسی طرح بعض اوقات ہم بڑے دعوے کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت بھی دیکھا کریں کہ کیا ہم یہ ایسا عمل کرنے والے ہیں یا صرف لوگوں کو ریاکاری کے لیے ایسی باتیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یا اسی طرح سے بعض اوقات ہم فرائض کو تو پورا کر رہے ہوتے ہیں لیکن اور بہت سے ایسے عظیمت کی راہیں ہیں جن پر ہم لوگوں کو تو بلا رہے ہوتے ہیں لیکن وہ چیزیں ہمارے اپنے عمل میں نہیں ہوتی ہیں، تو اس کو بھی دیکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جو اگلا چیپٹر ہے 25 ہے، باب الامر باداء الامانتی، ادائے امانت کے حکم کے بیان میں۔ اس میں جو آیات آئی ہیں النساء سے لی ہے، انہوں نے پہلی 58 ہے۔ قال اللہ تعالی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں امانت والوں کو ادا کر دو۔ وقال تعالی انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انہ کان ظلوما جہولا۔ سورہ احزاب کی آیت 72 سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے امانت کو آسمانوں، زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا، یعنی یہ جو نیابت کی ذمہ داری ہے، چنانچہ انہوں نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے، اور انسان نے اس کو اٹھا لیا، بے شک وہ بڑا ظالم اور سخت نادان ہے۔ ظالم کیا کہ یعنی حق سے بڑھ کر جو ہے اس کو اٹھایا اور اس کو پھر نبھا نہ سکا، اور کم علمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، اور دوسرا جو جہولہ بتایا کہ نادان ہے۔ اس آیت میں امانت سے مراد اللہ تعالیٰ کے احکامات امر و نواہی ہیں، اس لحاظ سے شریعت تمام کے تمام امانت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں میں خاص شعور و ادراک پیدا کیا ہے جس کی بنا پر وہ پیش کردہ عمل کو اٹھانے سے ڈر گئے، یعنی اگر ان کو ذمہ داری پیش کی گئی تھی تو یہ نہیں تھا کہ ان کو شعور اور ادراک نہیں دیا گیا، بلکہ ان کو عقل، سوجھ بوجھ بھی دی گئی کہ وہ اس بات کو محسوس کریں اور دیکھیں کہ کیا وہ اس ذمہ داری کو اٹھا سکیں گے، تو وہ اس سے ڈر گئے۔ تو جس طرح حدیث میں اس تنے کے رونے کا واقعہ آتا ہے جس پر ٹیک لگا کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ اگرچہ کہ بے چین ہمیں نظر آتے ہیں اور ہمیں ان کی یعنی جو کیفیات ہیں، جو فیلنگز ہیں وہ ہمیں محسوس نہیں ہوتی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو پیدا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ یعنی وہ بھی رکھتے ہیں یہ سب کچھ، لیکن چونکہ جس طرح انسان کو اختیار کی آزادی دی گئی ہے ویسے ان کے پاس اختیار کی آزادی نہیں ہے، اور اسی لیے آپ دیکھتے ہیں آپ پتھر، لکڑی، کرسی کو اٹھا کے جدھر بھی پھینکیں وہ آپ کے حکم کے مطابق ادھر ادھر لڑکتے چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یعنی اس بات کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ یہ ہوا ہوگا، یہ ضرور ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس امانت کو آسمانوں، زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا، اور انہوں نے جب اس ذمہ داری کا اندازہ کیا
تو وہ اس کو اٹھانے سے ڈر گئے، لیکن انسان نے اس کو اٹھا لیا، ٹھیک ہے۔ اب اٹھانے کا مطلب یہ کیا ہے کہ ہم نے یہ ساری کی ساری شریعت جو ہم تک اور جنوں تک پہنچی ہے اس کو پورا کرنے کی ہم نے ذمہ داری لی، اپنے اپنے حالات کے مطابق جو جس حالت میں ہے اس کے مطابق اس پر اتنی امانت عائد ہوتی ہے۔ ظاہر ہے ہر ایک کے حالات وغیرہ مختلف ہوتے ہیں، لیکن جو مین چیزیں ہیں وہ سب کے لیے سیم رکھی گئی ہیں، جو بھی فرائض ہیں جن کی ادائیگی ضروری ہے، اور وہ سب اس امانت میں ہیں اور اس کا سوال ہوگا، ٹھیک ہے۔ جب آپ نے امانت اٹھا لی ہے، اور یہاں پر جو باب چل رہا ہے وہ یہی ہے، امری بادائل امانتی، ادائے امانت کے حکم کا بیان۔ اب اس امانت کو پورا کرنا ہے، کیونکہ یہ بس ایسا ہی نہیں ہے کہ ہم نے کہہ دیا کہ ہم اس مسلمان ہیں، ہم امت مسلمہ میں شامل ہیں اور اب ہماری کوئی پوچھ نہیں ہوگی، بلکہ اس امانت کا سوال ہوگا۔ اس سلسلے میں چند احادیث ہیں۔ 199 حدیث کا نمبر ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال آیۃ المنافق ثلاث۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ اذا حدث کذب، جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، واذا وعد اخلف، اور جب وہ وعدہ کرے تو اس کے خلاف کرے، واذا اؤتمن، اور جب امانت رکھوایا جائے یعنی اس کے پاس کوئی امانت رکھے، خانہ تو وہ خیانت کرے۔ متفقن علیہ، بخاری اور مسلم دونوں میں یہ روایت آئی ہے۔ اور وفی روایتین، اور ایک روایت میں ہے وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، اگرچہ وہ روزہ رکھے اور نماز پڑھے اور گمان کرے کہ وہ مسلمان ہے، پھر بھی وہ منافق ہے، کیونکہ اوپر 3 خصوصیات اس میں آ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحم فرما دے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اگر اس پر ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ کوئی شخص نماز بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، اور وہ یہ گمان کیے ہوئے ہے یعنی اس کہ میں مسلمان ہوں، اس نے زبان سے اسلام کا دعویٰ کیا ہوا ہے، لیکن جب کبھی بات کرنے کا وقت آتا ہے تو بجائے یہ کہ وہ شریعت کو فالو کرے، وہ اپنے ذاتی مفادات کو دیکھتا ہے یا لوگوں سے ڈرتا ہے اور جھوٹ بول دیتا ہے، اور جب وہ وعدہ کرتا ہے تو اس کے خلاف کرتا ہے، اور اسی طرح اس کے پاس امانت رکھوائی جاتی ہے تو وہ خیانت کرتا ہے۔ اور ایسا شخص کون ہوتا ہے؟ دراصل ایسا شخص کی زندگی ہی جو ہے نا وہ حقائق پر نہیں قائم ہوتی، یعنی وہ حقیقت کے مطابق اپنے فیصلے نہیں کرتا۔ اگر وہ اخروی زندگی کا شعور رکھے اور اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا اس کو شعور ہو تو پھر وہ ایسا نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ یہ کون ایسا کرتا ہے؟ وہ شخص جو کہ اپنی زندگی کے فیصلے اپنے ذاتی مفادات کی بنیاد پر کرتا ہے یا لوگوں سے ڈر کے کرتا ہے۔ اللہ کا خوف اس کے اندر نہیں ہے، اس کو زندگی کی حقیقت کا وہ ادراک ہی نہیں ہے۔ وہ جیسے آتا نا کہ قرآن میں کہ یہ لا یفقہون، یہ علم ہی نہیں رکھتے، یہ شعور ہی نہیں رکھتے، جو منافق ہیں یہ سمجھتے نہیں ہیں بات کو۔ تو بالکل یہی حال ہے کہ پھر جب وہ کوئی بھی بات اس کے سامنے آتی ہے کہ اس نے کوئی بات کرنی ہے تو اس کو اپنا ذاتی مفاد نظر آ رہا ہے، اب ذاتی مفاد اس کو سچائی سے روک رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح لوگوں کا کوئی ڈر ہے اس کو، یا اس نے کوئی وعدہ کیا ہوا ہے، اب وہ اس کو کیوں نہیں پورا کر سکتا، کوئی نہ کوئی اس کے سامنے ظاہر رکاوٹ آئی ہوئی ہے، کوئی آزمائش آئی ہوئی ہے، یا اسی طرح امانت ہے اس کے پاس تو وہ کیوں واپس کرے، کیونکہ اس کو تو اس کی لالچ پڑ گئی ہے امانت کی کہ وہ اس کو دینا ہی نہیں چاہ رہا، تو وہ خیانت کرے گا۔ تو یہ سب کچھ ہم نے اپنے اندر دیکھنا ہے کہ کیا ہمارے اندر ایمان ہمارا اتنا شرح صدر کر چکا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے فیصلے حقائق کی بنیاد پر کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیونکہ آزمائشیں تو آئیں گی، یہ سب کچھ تو ہر انسان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ مجھے اس آدمی سے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا، یا میری وہ جان کے در پہ تھا، یا میری عزت جا رہی تھی اس معاملے میں۔ دیکھیں عزت کیا ہے؟ عزت تو ساری کی ساری اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلیل کرے۔ لیکن جب انسان کے اندر اللہ کی بجائے لوگوں کا ڈر ہوتا ہے نا، تو وہ کبھی عزت جانے کے خوف سے، کبھی مال کے جانے کے خوف سے، کبھی ویسے لوگوں کے رعب اور ڈر کی وجہ سے وہ کیا کرتا ہے، وہ یہ پھر سب کچھ کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو وہ اپنی زندگی کی بنیاد جو ہے وہ جذبات پر، بعض اوقات لوگ جذباتی فیصلے کر رہے ہوتے ہیں، آپ نے ایسی ڈائیلاگ سنے ہوں گے نا کہ اس میں جذبات میں آ کر یہ فیصلہ کیا۔ تو جذبات میں آ کر بھی جو فیصلہ کیا جاتا ہے نا، وہ بھی اس کی بنیاد بھی حقائق پر نہیں ہوتی۔ انسان اس کے کنسیکوینسز پر نظر نہیں رکھے ہوتا کہ اس کا انجام میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ اگر کوئی شخص نماز روزے بھی کر رہا ہے، اتنی محنت کر رہا ہے اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہا ہے، لیکن جب وہ ان تین حالتوں میں ڈالا جاتا ہے تو منافقت کرتا ہے، تو پھر منافقوں کا تو انجام اسفل سافلین، وہ سب سے نچلے گھڑے میں ڈالے جائیں گے جہنم کے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایمان پر قائم کر دیں، ہمیں ایمان کی سمجھ آ جائے اور ہم اس پر
عمل کرنے والے بن جائیں، اور جب آزمائش کا وقت آئے تو عمل کر گزریں، ٹھیک ہے؟ پھر لوگوں کا خوف نہ ہو، اتنی ہمارے اندر پہاڑوں جیسی استقامت ہو، کیونکہ ہم نے ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے، وہ ذمہ داری جو آسمان و زمین نہیں اٹھا سکے، جو پہاڑ جیسی زمین کی سب سے مضبوط چیز نہیں اٹھا سکی، لیکن وہ انسان نے اٹھایا اس ذمہ داری کو۔ تو ہم جسمانی طور پر ان جیسے مضبوط نہیں ہیں، لیکن ہم شعوری طور پر اور ہم ایمان کی روشنی لے کر ایسے استقامت کے پہاڑ ہوں کہ ہم اپنی زندگی کے غلط فیصلے نہ کریں، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے دے اور ہم یہ بات یاد رکھیں۔ اس میں جو انہوں نے فائدہ و مسائل لکھے ہیں وہ پڑھتے ہیں۔ منافق وہ ہے جو زبان سے اہل اسلام کے سامنے اسلام کا اظہار کرے، لیکن دل میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بغض و عناد رکھے، یعنی دشمنی رکھے۔ وہ یہ نفاق کفر بلکہ کفر سے بھی بڑھ کر ہے، اسی لیے قرآن میں کہا گیا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ النساء کی آیت 145 ہے، منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ یہ منافقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، جن کا علم آپ کو بذریعہ وحی دیا گیا تھا۔ اب ایسے منافقین کا پہچاننا نہایت مشکل ہے، اس لیے اب کسی کو منافق قرار نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ اس اعتقادی نفاق کا علم اب تقریباً ناممکن ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی ہمیں ظاہر وحی کا علم تو اب آ نہیں رہا ہے، تو ہم پہچان نہیں سکتے۔ البتہ نفاق عملی مسلمانوں میں عام ہے، یعنی عمل میں جو یہاں پر بات ہو رہی ہے نا، کہ بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، وعدہ کرے گا تو خلاف کرے، امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے گا، ان سب کا تعلق جو ان سے دوسروں کے ساتھ معاملہ کرنے میں ہے، تو یہ جو باتیں عمل میں نظر آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو عملی منافق عام ہیں، اور منافقین کے طور طریقے جو حدیث میں بیان کیے گئے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اب مسلمانوں نے اپنا لیے ہیں، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ ان اطوار کو منافقین کی صفات اس لیے بتایا گیا ہے کہ عام طور پر یہ صفات انہی میں پائی جاتی تھیں، تاہم یہ عملی نفاق کفر نہیں ہے جیسا کہ اعتقادی نفاق کفر ہے، لیکن یہ بھی بہت خطرناک ہے جس سے بچنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اب جیسے اعتقادی نفاق کے لیے کیا آتا ہے کہ وہ تو کفر کے برابر ہے نا، عقیدہ ہی جب بگڑا ہوا خراب ہے تو پھر تو ان کا انجام تو کافروں سے بھی بدتر ہے نا۔ لیکن عملی نفاق اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ اس کو کفر نہیں ہم کہیں گے، اور اعتقادی نفاق جو ہے وہ کفر ہے، لیکن تاہم اس عملی نفاق سے بچنا بھی بہت ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحم فرما دے اور ہمیں یہ توفیق عطا فرمائیں کہ ہم منافقت سے بچیں، اور اسلام صحیح معنوں میں ہمارے دلوں میں بھی شامل ہو جائے اور ہمارے عمل میں بھی ظاہر ہو، آمین یا رب العالمین۔ اور اس میں جو انہوں نے کہا ہے نا کہ دوسروں میں یہ پہچان کرنا، یعنی بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص جھوٹا ہے تو اس کا وہ جھوٹ سامنے آ جاتا ہے، تو آپ اس سے بچ سکتے ہیں ایسے منافق سے، تاکہ آپ دھوکہ نہ کھائیں۔ پھر وہ کوئی شخص ایسا ہے کہ بار بار وعدے کرتا ہے پھر خلاف کرتا ہے، اسی طرح امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرتا ہے۔ یہ ہم کیا کریں گے، ہم احتیاط کریں گے، ایسے شخص سے بچیں گے بھی، لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم اب سرے بازار اس کا اعلان کرتے پھریں کہ یہ کافر ہو گیا یا یہ، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح ہم اپنی اولاد کو بچانے کے لیے یا اپنے عزیز پیاروں کو بچانے کے لیے بھی اس کے بارے میں کوئی بات کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ بھئی اس سے معاملہ نہ کرنا، یہ وعدہ خلاف ہے، یا یہ اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرتا ہے، بس اتنا ہی ہمارا معاملہ ہوگا، یہ نہیں ہوگا کہ اس کو ہم سارے بازار ذلیل کریں۔ دوسری طرف یہ ہے کہ یہ ہم نے اپنے اندر دیکھنا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ منافقت میرے اندر نہ آ رہی ہو، کہ میں بات کرتی ہوں تو جھوٹ پہ ہی زور دیتی ہوں تاکہ بچ جاؤں اور وہ فائدے حاصل کر لوں، یا اسی طرح وعدہ کرتی ہوں تو خلاف کر دیتی ہوں، اور وعدہ کسی کے ساتھ بھی ہو۔ بعض اوقات مائیں کیا ہوتا ہے کہ بچوں کو بہلا رہی ہوتی ہیں اور انہیں کہتی ہیں ادھر آؤ میں تمہیں کوئی چیز دیتی ہوں، تو وہ حدیث کا مفہوم یاد آ رہا ہے نا کہ اگر وہ کہتی ہے ماں کہ آؤ بچے ادھر آؤ میں تمہیں کچھ دوں، تو اس کے پاس کچھ ہونا چاہیے، یعنی بچوں کو بھی بہلانے کے لیے ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے جو جھوٹ ہوں۔ اور اسی طرح بعض اوقات ہم بچوں سے وعدہ کر لیتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں بچے ہی تو ہیں، کیا ہے؟ نہیں، یہ ہماری زندگی کا طرز عمل ہے جو ہر ایک کے ساتھ ایک جیسا ہوگا، کہ ہم اگر کسی سے بھی وعدہ کریں گے، کسی کی بھی امانت رکھوائیں گے تو ہم اس کو پورا کریں گے انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔